اس ہفتے تاشکند کے سفارتخانہ پاکستان میں پاکستانی آئین کی 50ویں جوبلی سالگرہ منائی گئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی یا صدر تقریب جناب احمد فاروق سفیر پاکستان تھے۔ تقریب میں سفارتخانہ کابلہ اور ان کے اہل خاندان، ازبکستان میں رہنے اور کام کرنے والے بزنس مین اور طلباء وغیرہ نے حصہ لیا۔ تقریب کا انعقاد اگرچہ آئین پاکستان 1973 کی سالگرہ سے متعلق تھا، لیکن پاکستانیوں کے جذبات پاکستان میں موجودہ حالات سے اعتنا نہ برت سکے اور مقرروں نے 9 مئی کے حوالوں سے بھی اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی گئی اور اس کا اردو ترجمہ سنایا گیا۔ پھر پاکستان کا قومی ترانہ سب لوگوں نے کھڑے ہو کر سنا۔ اول مقرر جناب سفیان صاحب تھے۔ موصوف تاشکند کی ایک اہم غیر ملکی یونیورسٹی میں درس و تدریس فرماتے ہیں۔ انہوں نے 1973 کے آئین پاکستان پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اس حوالے سے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے فرائض و حقوق پر روشنی ڈالی۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے واقعات کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ آئندہ کے لیے ایسے اقدامات کی مکمل روک تھام کی جانی چاہیے۔ کونسلر جناب خرم علی صاحب نے آئین پاکستان کی ضرورت اور اہمیت نیز اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ پھر شکریہ پاکستان ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی، چند قومی ترانے سنائے گئے، عوام کے جوش جذبے کا ذکر کیا گیا کہ شہیدوں کی جو اموات ہیں وہ قوم کی حیات ہے، اس لیے ساری قوم شہیدوں اور غازیوں کی احسان مند ہے اور ایسے سیاہ واقعات کی مذمت کی جانی چاہیے جو 9 مئی جیسے دن سامنے لاتے ہیں۔ اس کے بعد نعیم صاحب نے تقریر کی۔ وہ چونکہ خود بھی وکیل ہیں، اس لیے انہوں نے آئین کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ 10 اپریل 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کی تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر یہ آئین منظور کیا اور 14 اگست 1973 سے یہ لاگو کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی والے واقعات سے لا تعلقی اختیار کرنا چاہیے، ایسے واقعات کی مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے بھی آئین کی طرف سے دیے گئے حقوق و فرائض کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ ان کے بعد ازبکستان میں 30 سال سے رہنے والے پاکستانی بزنس مین اور انویسٹر ابراہیم خان نے تقریر کی۔ ابراہیم صاحب نہ صرف کاروباری حلقوں میں بلکہ ازبکستان کے اعلیٰ سرکاری حلقوں میں بھی کافی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے آئین پاکستان کی جوبلی پر مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی طرف سے کیے جانے والے سیاہ اقدامات کی پرزور مذمت کی۔ ہمیں اپنے فوجی جوانوں سے محبت اور عقیدت ہے اور ہم ہر جگہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی ان کی تکریم نہ کرے۔ ہم فوجی بھائیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ صاحب میڈیکل کنسلٹنٹ ہیں اور ایک جوشیلے مقرر ہیں۔ انہوں نے آئین کی عزت اور پابندی نہ کرنے کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ قومی تفرقہ بازی سے ملکوں اور قوموں کا بٹوارہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے واقعات کی تازہ مثال کرگستان کے ماضی قریب کی تاریخ بیان کر کے واضح کی جہاں سارے ادارے آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ انہوں نے پرجوش انداز میں وطن عزیز کے سجیلے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور سختی سے ان واقعات کی مذمت کی جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے 9 مئی کو وطن عزیز کے خاص علاقوں میں کیے۔ انہوں نے کہا ایسے واقعات کرنے والے اور ان کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اور کوئی رعایت نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ قومی ترانے پیش کیے گئے اور مختصر ڈاکومنٹری دکھائی گئیں۔ پھر راکم کو موقع دیا گیا کہ تازہ واقعات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ میں نے حاضرین کو مبارکباد دی کہ آج ہم 1973 کے آئین کی سلور جوبلی منا رہے ہیں۔ 1956 والے آئین کو یاد کیا گیا جسے کہ ایک مختصر عرصہ کے بعد ختم کر دیا گیا۔ پھر صدر ایوب خان نے 1962 میں بنیادی جمہوریتوں والا آئین دیا۔ ان کے بعد یحییٰ خان نے 1970 میں ایک نیا لیگل فریم ورک آرڈر دیا۔ تاہم قوم کی خوش نصیبی کہ 1973 میں ایک متفقہ آئین نصیب ہوا۔ یہ آئین آج تک روب عمل ہے، اگرچہ اس کو اپنی اس 50 سالہ عمر میں 2 دفعہ گہرے گھاؤ لگائے گئے، لیکن صدر آصف زرداری نے صوبائی خود مختاری کو وسیع کرتے ہوئے ان زخموں کو بھرتے ہوئے وفاق میں جمہوریت کو طاقتور بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کے میثاق جمہوریت نے آج تک اس آئین کو مملک العمل بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں اس وقت 300 آئین لاگو ہیں اور ہمیں دوسری دنیا سے سیکھنا چاہیے کہ آخر آئین پر عمل کیسے کرنا چاہیے اور آئین و قانون میں متواتر انسانی خواہشیں و ضرورتیں نیز عوام کے لیے ترقی کے راستے
कैसे मुहैया किए जाने चाहिए। लेकिन मुल्क में आइन की मौजूदगी और सियासी पार्टियों की मोतदिल मिजाजी का मतलब ये नहीं कि वतन अजीज में फौजी अदारों या सियासी अदारों को निशाने पर रख लिया जाए। पाकिस्तान में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को तंग किया गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, बेनजीर भुट्टो को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। बैरूनी दुश्मनों ने 1948 की कश्मीर जंग, 1965 की जंग सितंबर, कारगिल जंग हम पर नाजिल की। 40 साल तक अफगान जंग के मुख्तलिफ अदवार में हमें उलझा कर हमारे मुआशी व इंसानी वसाइल खत्म करा दिए गए। पेशावर में फूलू जैसे बच्चों को भून दिया गया और अब 9 मई को मुमलिकत पाकिस्तान के फौजी इलाकों पर हमले किए गए। शद्दत, नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के वाक़यात किए गए। वतन अजीज की मुकन्नना, इंतजामिया, अदलिया और दीगर अवामी अदारों को मिलकर ऐसे इकदाम करना चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात की मुकम्मल तौर पर बेखनी कर दी जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई को होने वाले वाक़यात के पीछे हमारे बैरूनी दुश्मनों और उनके अंदरूनी एजेंटों का हाथ है। मनफी तब्दीली और सुनामी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जी हाँ, 9 मई को गद्दारान वतन ने मुमलिकत पाकिस्तान के जिस्म पर एक इंतहाई कारी और जानलेवा जख्म लगाया है। लेकिन दोस्तों, आइए ऐलान करें, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के जवानों के साथ हैं और एक दफा फिर दुश्मनाने वतन को शिकस्त देंगे। इसके बाद सफीर पाकिस्तान जनाब अहमद फारूक ने हर 2 मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली, आईन पाकिस्तान की फजीलत बयान की और हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक व फराइज पर रोशनी डाली। हमें मिलजुल कर वतन अजीज की इज्जत व अजमत बढ़ाना चाहिए। 9 मई जैसे स्याह दिन हमारे मुस्तकबिल में अब कभी नहीं आना चाहिए। हम सब ऐसे वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान हुकूमत को ऐसे वाक़यात को रोकने के अमल में मदद देते हैं। अजीज दोस्तों, अगर आपको वस्ती एशिया के बारे में ताज़ा बताज़ा मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी है तो हमें लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।